الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان اور عمل صالح کو جمع کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ ہم نے اس محبت کو پہلے بھی کئی مرتبہ دیکھا۔ احمد ابن حنبل زندہ نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ بخاری زندہ نہیں لیکن بخاری کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ مسلم زندہ نہیں لیکن مسلم کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید دنیا میں موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے۔ حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری اور حضرت صدیق الحسن خان بھوپالوی رحمۃ اللہ علیہ وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ لیکن اس محبت کے مظاہرے کئی مرتبہ جب زندہ لوگوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو انسان کے شرح صدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں۔ میں نے ان کے اوپر لوگوں کی محبت کو دیکھ کر اور ان کے لیے والہانہ کشش کو دیکھ کر اور ان سے ملاقات کی تمنا کو دیکھ کے اس بات کو اندازہ لگا لیا جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میں جہاں بھی گیا وہاں پر میں نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر موجود پایا، اور ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے باوجود پاکستان کا ہر مسلمان ان کی زیارت کے لیے بیتاب تھا اور ان کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے اور ان کی تقریر کو سننے کے لیے بیتاب تھا۔ اس مرکز ہادہ کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں پر بیت اللہ الحرام کے امام بھی تشریف لا چکے ہیں وہیں پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی تشریف لائے، اور ہم سب کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے ان کی موجودگی کے اندر اپنی معروضات کو بھی رکھا اور ان کے ارشادات عالیہ کو بھی سنا۔ حضرات گرامی قدر ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بلند حوصلہ دیا ہے۔ وہ لوگوں کی تمناؤں کے مطابق بات نہیں کرتے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے، بلکہ بات وہ کرتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر پاکستان کے معاشرے کے اندر نفاق جو ہے کئی مقامات کے اوپر موجود ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی رہے اور دین بھی رہے۔ پاکستان کے لوگوں کا ایک مزاج ہے، ہم نے حافظ سے بگاڑی ہے، نہ شیطان سے کبھی دن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں۔ حضرات گرامی قدر یہ مزاج بن چکا ہے کہ دین کے اوپر بھی عمل کیا جائے، دین سے نسبت کا اظہار بھی کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے دھندوں کو بھی اپنی مرضی کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کئی مقامات کے اوپر لوگوں کی اصلاح کے لیے کئی ایسی باتیں کہیں جن سے ہمارا دل بھی ٹھنڈا ہوا، اس لیے کہ کمزوریوں کے باوجود اور نقائص کے باوجود اور خامیوں کے باوجود ہمیں بھی یہ سبق اگر حاصل ہوا تو حضرت علامہ شہید سے حاصل ہوا کہ حق بات کے اوپر زبان کٹ تو سکتی ہے مگر حق بات سے جو ہے ہٹنا گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی نے پردے داری کی بات کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ بالغ لڑکی کی عمر کتنی بھی کم کیوں نہ ہو اس سے مرد اور عورت کا آپس میں اختلاط کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی انہوں نے اس بات کو بھی وعدے کیا کہ لوگ ووٹ بھی دے دیں تو پھر بھی عورت کو اپنا سربراہ اسلامی معاشرے کے اندر نہیں بنایا جا سکتا۔ حضرات گرامی ان کی باتوں کے پر تنقید بھی کی گئی اور ان کی باتوں کے پر نقد بھی کی گئی، اور مرزا جیل میں جس کی عادت ہے صحابہ کرام کی گستاخیاں کرنے کی اور ابن تیمیہ کے بارے میں بکواسیات کرنے کی اور ابن قیم کے پر تبرہ کرنے کی اور علماء دین اور علماء عصر حاضر کے بارے میں لب کشائی کرنے کی اور دریدہ دہنی کرنے کی بدترین نفرت کا مارا ہوا، اور انتہائی تنگ نظر اور تنگ دل انسان ہے جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، جن کے دل کے اندر علماء دین کا احترام نہیں اور جس کے دل کے اندر ائمہ دین کا احترام نہیں۔ پھر لوگ کئی مرتبہ مجھ سے بھی گلہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، اس کی زبان سنو، لمیاں پالیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تمہارا ابا تمہارا فلانا ٹینگڑا، اس قسم کی اس کی زبان ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم حکام بالا سے بھی اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس بدتمیز اور جاہل آدمی کو جو ہے پٹا ڈالا جائے تاکہ معاشرے کے اندر امن و امان قائم ہو جائے۔ چوہے کی طرح اپنی بل میں چھپا بیٹھا ہے، جب بھی کوئی مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے چھپ جاتا ہے بل کے اندر، جب وہ چلا جاتا ہے پھر بکواسیات کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں پہلے کہا ویلکم، جب انہوں نے آ کے اس کو لفٹ نہیں کروائی اب ان کے بارے میں بکواس کرنا شروع ہو گیا ہے کہ ذاکر نائک نے یتیم لڑکیوں سے ملاقات نہیں کی تو یہ بڑی زیادتی کی بات کی ہے، ذاکر نائک نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ حضرات گرامی کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی انسان ہیں، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، ہر انسان سے سہو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ وجہ البصیرت یہ بات کہنا چاہتا ہوں مجموعی طور پر جو بھی بات کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں نہیں ڈالنا چاہتے، شریعت کے اصول و ضوابط کو بدلنا چاہتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی ان کا مقصد یہ تھا پاکستانی مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ دین و شریعت میری تمنا کا نام نہیں، میری خواہش کا نام نہیں، میری جو ہے سوچ و فکر کا نام نہیں، بلکہ دین اگر نام ہے رب کے قرآن کا نام ہے اور کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے احکامات کی دعوت دیتا ہے اور حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبتوں کو امر کر دیتے ہیں۔ ہم نے دنیا سے چلے جانے والے کابرین کے لیے لوگوں کی محبت کے مظاہر کو دیکھا، حضرات گرامی کا زندہ ذاکر نائک کے لیے اسی محبت کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرات گرامی قدر میں تو اپنے آپ کو بالکل مشت حاک سمجھتا ہوں، مشت غبار سمجھتا ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، لیکن حضرات گرامی کا دین کی نسبت سے میں نے بھی کئی مرتبہ اس بات کو دیکھا، مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، اسی طرح لندن میں دیکھا، مانچسٹر میں دیکھا، جہاں جہاں بھی گیا ہوں لوگ ہم سے بھی اگر پیار کرتے ہیں تو دین کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پیار اور عقیدت کا اظہار اگر کرتے ہیں دین کی نسبت سے کرتے ہیں۔ حضرات گرامی کا جو نسبت دینی ہے، اس پیار کو دیکھ کے اس بات کو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ اس کی محبت کو خود لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ محبت کے یہ لافانی رشتے برقرار رہیں اور اخوت کے یہ رشتے ان میں دوام رہے، تو حضرات گرامی اللہ والے بن جائیے۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ پھر محبتوں کی برکھا آپ کے اوپر برستی رہے گی، پھر پیار اور عقیدت کے پھول آپ کے اوپر نچھاور ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر میں نے پہلے بھی اس واقعے کو رکھا تھا اور اس واقعے کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب میں پہلی مرتبہ 2012 میں ڈاکٹر صاحب کو ملا تو اس بات کا علم ہوا کہ آپ MBBS ڈاکٹر ہیں، تو میں نے بھی انجینئرنگ اس وقت کر چکا تھا۔ حضرات گرامی قدر میں نے سوچا اگر میں نے انجینئرنگ کے بعد جاب کو کیا ہوتا تو کسی فیکٹری کے اندر کسی اونچے عہدے پر انجینئرنگ کے عہدے پہ میکسیمم چیف انجینئر بن جاتا تو کیا ہوتا، ایمانداری سے جاب کرنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس علاقے میں پریمیسز میں میری قدر ہوتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی اگر پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوتے تو ممبئی کے اندر ان کی شہرت ہوتی پروفیشن کے اعتبار سے یا دیانتداری کے اعتبار سے۔ لیکن حضرات گرامی قدر ہم نے انجینئرنگ کو چھوڑ کر جب دین کو پکڑا تو ہر طرف سے محبت کے پھول برستے رہے، اور ڈاکٹر صاحب نے جب میڈیسن کو چھوڑ کر دین کو پکڑا تو محبت کے پھول ان کے اوپر بھی نچھاور ہوتے رہے۔ حضرات گرامی کا یہ محبتوں کے لامتناہی سلسلے در حقیقت اللہ کی محبت سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے لیے کر دیتا ہے، جو اپنی تنہائیوں میں اللہ کے لیے آنسو گرانے والا بن جاتا ہے، جو اندھیروں کے اندر اس کے سامنے سجدے میں سر جھکانے والا بن جاتا ہے، جو اشراق کے لمحات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے والا بن جاتا ہے، جو حق بات کے اوپر جم جانے والا بن جاتا ہے اور جو منکرات کے خلاف آواز کو اٹھانے والا بن جاتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ اگر آپ نے بھی حقیقی محبت کے جام کو پینا ہے اور حقیقی محبت کو حاصل کرنا ہے اور حقیقی محبت کو لوگوں تک ڈیلیور کرنا ہے تو اس کا راستہ اتباع احکام الہی کا راستہ ہے اور اتباع رسول کا راستہ ہے۔